بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عورتوں کے پاس سے گزر ہوا اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا ہنر رکھتی ہو۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا نقصان ہے؟ کیا عورت ناقص عقل ہے، یعنی اس کی عقل کا نقصان ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی گواہی مردوں کی گواہی سے نصف نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا ایسا نہیں کہ جب عورت حائضہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر ایک قاعدہ کلیہ بنا لیا گیا ہے کہ اسلام کے مطابق عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں عقل کی کمی ہوتی ہے اور ان کی فکری صلاحیتیں مردوں سے کمتر ہوتی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ احتمال اس حدیث میں آپ کے سرشاد سے بھی دور ہو جاتا۔ عورت ہوشیار مرد کی عقل کو گم کر دیتی ہے۔ اگر عورت کی اپنی عقل ناقص قرار دی گئی ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ ہوشیار مرد کی عقل کو بھی قابو کر لیتی ہے۔ اسی حدیث میں آگے یہ وضاحت موجود ہے کہ عورتوں کے ناقصات العقل والدین ہونے کا کیا مفہوم ہے۔ اس میں عورتوں کی دینی اور دنیاوی معاملات میں ان کی اصلی خلقت فطری عوارض کی وجہ سے آنے والی کمی کی طرف اشارہ ہے۔ جذبات بعض اوقات اس کی عقل پر بھی غالب آ جاتا ہے، یعنی ایام مخصوص میں نماز اور روزہ کی ادائیگی میں دی گئی شرعی رعایت اور رخصت اور گواہی دینے کے معاملات میں نصف نازک کو کم ذمہ دار سونپے جانا۔ عورت کی فطرت میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اپنے فطری جذبات سے مغلوب ہو کر اشیاء کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے جذبات بعض اوقات اس کی عقل پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ موجودہ دور کے ایک محقق شیخ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کرتے ہیں کہ مرد کی عقل اس کی جذبات پر غالب رہتی ہے، جبکہ عورت کے جذبات اس کی عقل پر غالب رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر عورت میں جذبات کی فروانی نہ ہوتی تو بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے نہ ہو پاتی۔ تربیت اطفال کے لیے کبھی جذبات مطلوب ہیں نہ کہ عقلی فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں جذبات کا پہلو غالب رکھا ہے۔ وہ بچے کے رونے پہ تڑپتی ہے نا، وہ بنسبت مردوں کے عورتوں کی، اور یہ عورتوں کے حق میں عیب نہیں بلکہ ایک لحاظ سے خوبی ہے۔ اگر عورت میں جذبات کا پہلو غالب نہ ہوتا تو وہ بچے کے رونے پہ تڑپتی نہ۔ باپ تو کروٹ لے کر سو جاتا ہے، ماں ساری رات جاگتی ہے۔ یہی اگر نہ ہوتا تو اولاد کی صحیح پرورش ہوتی، نہ شوہر کا سکون ملتا۔ مذکورہ حدیث میں اسی بنیاد پر ان پر حیرت کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے عقل مند آدمی کی عقل کو بھی گم کر دیتی ہے۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر کے مرد کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے، یا اس کو اتنا طیش میں لے آتی ہے کہ وہ سوچتا ہی نہیں اور عورت کی خاطر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ عورتیں واقعی عقل میں کم ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں واقعی عقل میں کم ہیں؟ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ مرد اور عورت عقل اور جذبات کے حوالے سے ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ یہاں پر عقل سے مراد نظریاتی یا اہم اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں کہ مرد عورت سے تجزیہ و تحلیل
فلسفانہ استدلال کو سیاسی اور سماجی معاملات میں زیادہ تر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مرد ریاضیاتی اور خالص سائنسی معاملات میں عورت سے زیادہ بہتر نظر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے زیادہ تر سائنسی محقق اور نوبل انعام یافتہ مرد ہیں۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق جو بعد میں برٹش جرنل آف سائیکالوجی میں شائع ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کی نسبت IQ لیول کے حساب سے 5 پوائنٹ آگے ہیں۔ دوسری طرف خواتین فطری طور پر جذباتی لحاظ سے زیادہ اچھی اور مضبوط ہوتی ہیں، اور اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ جذبات انسان کے اعمال پر پوری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کے جذبات کو باپ سے زیادہ سمجھ سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد IQ جذباتی اور منطقی لحاظ سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، جبکہ عورت مرد سے زیادہ ایموشنل انٹیلیجنس جذباتی لحاظ سے زیادہ ذہین ہوتی ہے اور مرد سے زیادہ جذبات کی سمجھ رکھتی ہے۔ ایک تحقیق میں عورتوں نے IQ ٹیسٹ ہمدردی، ذاتی تعلقات اور سماجی ذمہ داریوں میں مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کی مردوں میں کمی ہوتی ہے جس کو خواتین پورا کر دیتی ہیں، اور بعض چیزوں کی عورتوں میں کمی ہوتی ہے جس کو مرد پورا کر دیتے ہیں۔ مردوں کو جذبات کے لیے یا جذباتی زندگی سے وابستگی کے لیے عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورتوں کو عقلی معاملات میں مدد کے لیے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورتیں مردوں ہی کے عقیقہ، لہٰذا مرد و عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں مردوں ہی کی عقیقہ کا مطلب ہے پیدائش اور فطرت میں ہم جنس ہیں، فطرت میں یکساں ہونا، لہٰذا تکریم آدمیت اور شرف انسانیت اور شرعی لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حقیقت ہے، اور یہ بات ایک خاص موقع کی اہمیت کے لیے کہی گئی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ذہانت چاہے جذباتی ہو یا منطقی، وہ مرد و عورت کی حیثیت کا اندازہ لگانے کا معیار نہیں، بلکہ اس کا واحد معیار صداقت اور تقویٰ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے دور رکھے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مردوں اور عورتوں کو عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔